الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، مسلمان اور حدیث نبوی۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور حدیث کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، محدثین کی نظر میں، اسلامی نقطہ نظر سے انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، یہی نہیں صرف اور دوسرے انبیاء کا بھی کلام پاک میں اسی طرح کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو جو چیزیں ملتی تھیں، یا تو کتاب کی صورت میں جس کو ان کی امت پڑھتی تھی، یا صرف نبی کو وحی کرتے تھے اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے کتابوں کا ذکر بہت کم ہے، بہت کم انبیاء کا ہے۔ صحف ابراہیم ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، اور باقی آپ دیکھیں کہ تمام امتیں ان کے وحی جو سنت کی طرح ہوتی تھی اسی کے مکلف ہوتے تھے۔ اسی کو نہ ماننے کی وجہ سے عذاب انہیں انبیاء ہی کے زمانے میں، حضرت نوح اور دوسرے انبیاء کے زمانے میں ان کو عذاب ملا۔ گویا وحی جو آتی ہے دو شکل کی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک قرآن کی کتاب کی شکل میں، اور ایک جو یاد کریں اس کو لکھیں، لیکن اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بر وقت کتاب کی شکل میں نہیں ہوتی ہے۔ قرآن تو بر وقت کتاب کی شکل میں اس معنی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک ایک لفظ کو کہاں رکھا جائے، اس آیت کو اس جگہ پہ رکھا جائے جہاں یہ آیت اتری ہے، اور ان صورتوں کی ترتیب کیا ہو، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ تو یہ فرق ہے، وہی جو کتاب کی شکل میں ہو اور وہی جو سنت کی شکل میں ہو۔ ہر نبی کے پاس آتی تھی، صرف پیارے رسول نہیں تھے اس طرح کا۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی تو اس کی دو شکلیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کی شکل میں موجود ہے، وحی غیر مطلوع جس کو کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب یہ سوال ہے، ذرا سا اجازت دیجیے گا، میرے خیال میں حدیث کی یہ تقسیم صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ کیوں؟ وحی قرآن وحی سنت کہیں یہ زیادہ قریب ہے، کیونکہ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت، اور پھر آگے چل کر کے قرآن کی تعریف کرتے ہیں المتعبد بتلاوتی، جس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا جائے، تو اس سے سنت کو نکال دیتے ہیں کہ سنت کی تلاوت کریں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں سورہ احزاب میں پیارے رسول کی ازواج مطہرات سے فرمایا وَاذْكُرْنَ ما یتلی فی بیوتکن، ما یتلی فی بیوتنا، پڑھی جاتی ہیں آپ تم لوگوں کے گھروں میں، قرآن پڑھا جاتا ہے جو، اور جو سنت پڑھی جاتی ہے ان کی تم تلاوت کرو۔ ایک چیز اور میں ذکر کر دوں، ہم سب کے استاذ شیخ عبدالحق بھاولپوری مکے میں تھے، جب ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے تو آتے تھے ان کے پاس، ان کی ایک سنت یعنی کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے یہ سنت جاری کی کہ حدیث کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ صبح حرم پاک سے نکلتے تھے، اور کبھی ہم لوگ احرامی کی حالت میں ان کے درس میں بیٹھتے تھے فجر کے بعد، اور پھر وہ گھر لے جاتے تو آدھے گھنٹے تک نکلتے نہیں، قرآن فجر سے پہلے پڑھ لیتے تھے، اور فجر کے بعد جب گھر پہنچتے تھے تو آدھا پارہ صحیح بخاری کا، آدھا پارہ صحیح مسلم کا تلاوت کر کے پھر ناشتے کے لیے ہم سب کے سامنے آتے، یعنی باقاعدہ تلاوت معمول بنا لیا تھا، اور اس کو بھی کہتے تھے کہ اجر کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیارے رسول کا نام مبارک جب آئے گا قال رسول اللہ، اس کے ساتھ محدثین نے واجب کہا ہے کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اجر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ کوئی پیارے رسول پر درود پڑھے گا، صلوات پڑھے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، میں صرف ایک چیز افادے کے طور پر ماشاءاللہ بہت اہم نکتہ آپ نے بتایا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ تلاوت ایک شرعی اصطلاح ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، تو یہ جب قرآن کے ساتھ ایک چیز خاص کر دی، یعنی نماز میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے ایک اصطلاح بن چکی ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی حدیث کو تلاوت کے طور پر اگر وہ اس طرح سے پڑھے تو کیا اس کے لیے کوئی نص یا آثار سلف میں سے کوئی چیز استدلال کے طور پر ہمارے سامنے تو ہونی چاہیے؟ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تلاوت دونوں کی ہوتی ہے تو اس کو حدیث کو جیسے من کذب علیہ متعمدا نماز میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ فرق کرنا ہوگا کہ تلاوت خارج صلاۃ بھی ہوتی ہے،
اور خارج صلاۃ جس طرح کلام پاک تلاوت کر کے اجر لیا جاتا ہے، اس معنی میں المتعبد بتلاوت سنت رسول اللہ بھی ہے کہ اس کو بھی پڑھ کر کے اجر لیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہوا جب فرق کرنے بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے تفصیل میں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی تلاوت سے کوئی اجر نہیں۔ البتہ یہ خصوصی چیز ہے کہ جس قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کو صلاۃ میں پڑھا جا سکتا ہے اور حدیث کو صلاۃ میں پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں جائز ہوتا لیکن پیارے رسول نے اس کی تسنین یا اس کی تشریح نہیں فرمائی۔ تو مطلوع اور غیر مطلوع کی جو تو اصطلاح یہ اصطلاح ہے تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی تلاوت میں تعبد نہیں ہے، نہ اجر و ثواب ہے۔ اجر و ثواب تو ہے، ہاں، یہی معنی ہوتا ہے تعبد کا۔ تعبد فی الصلاح نہیں کہتے ہیں، یہ تو ناقابل تسلیم ہے۔ جی لیکن اس میں بھی ہے۔ اگر تعبد فی التلاوہ فی الصلاح کر دیں اس تاکید کے ساتھ، تب تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ نہیں، تلاوت کا مفہوم جیسا کہ مولانا نے کہا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت۔ اور آج کل جماعت المسلمین کے نام سے ایک جماعت ہے، جانتے ہیں آپ، یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن نماز میں نہیں پڑھتے ہیں، تب کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کا معنی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آل پریز ٹو دا اللہ لارڈ آف دا یونیورس، اس طریقے سے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اتنی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان کی مختلف فکر، ان کی مختلف عقل ہوتی ہے، تو یہ چیز تو ہمیشہ رہے گی۔ مولانا عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت، شارع کی حیثیت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو حلال اور حرام آپ نے بتایا، کیا فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئینی حیثیت بحیثیت شارع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام کے لیے اس نقطے کو اور واضح کریں۔ مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنت بھی نازل فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے۔ انبیاء کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم یا پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ آپ کے بعد کوئی آخری نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ صرف جو کچھ اللہ سے ملا اسی کو آپ بیان کر دیں گے، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے کہ ایک ڈاکیا ہوتا ہے، پوسٹ مین ہوتا ہے کہ ایک چیز پائی اور لے جا کر کے پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت قطعاً نہیں تھی۔ آپ کو شارع کہا جاتا ہے، قانون سازی کا جو عمل ہے اسلامی شریعت کا، اتھارٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتھارٹی ملی اور وقتاً فوقتاً آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام کے سامنے بہت ساری مشکلات ایسی آتی تھیں جو قرآن میں کوئی ذکر نہیں ملتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آدمی کوئی کوشش کرے کہ نماز جنازہ کسی منکر حدیث کی، کوئی لاش پڑی ہوئی ہو، میت رکھی ہوئی ہو، اور آپ کسی منکر حدیث سے کہے کہ قرآن سے اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں نماز جنازہ کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نماز جنازہ کی کیفیت کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، کیفیت کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہو کر کے کیسے کھڑے ہوں گے، کون سی دعا پڑھیں گے، کب سلام پھیریں گے، اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے کرنی ہوتی ہیں، وہ کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ آئیے اور پڑھا دیجیے ذرا سا، تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے۔ اسی کے ساتھ کئی مثالیں ایسی ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیین فرمائی، جو کچھ قرآن میں آیت کے ذریعے معلوم ہوا آپ نے اس کو بتا دیا۔ قرآنی آیات کی یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، سورت ہے، پارہ ہے، جز ہے، وہ قرآن کریم کی شکل ہو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو قرآن میں بالکل ذکر نہیں کیا گیا، اور زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے معلوم ہوتی ہے، زکوٰۃ امت مسلمہ پر فرض کی گئی ہے، صدقات فرض ہیں، لیکن
کس چیز میں کتنا، کب، پھر وہ نکالنے کے بعد کیا اس کی شکل بنے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق یہ امت کو بتایا۔ چور کا ہاتھ کاٹ لو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چوری کرے، چور اور چورنی اگر یہ چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا ہے۔ لیکن اب یہ کہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہاتھ جو انگلی سے لے کر کے کندھے تک ہے، چور کا یا چورنی کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ جو ہتھیلی کا یہ حصہ ہے اور یہ جو گٹھے ہیں اس کو یہاں سے کاٹا جائے۔ جی، کتنی چوری کرے، کتنے مال پر اس کا ہاتھ کتنے مال پر، مال کی نوعیت کیا ہو، تو اس طرح سے جو وضاحت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شارع علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بتایا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اس میں وحی کی ہدایت ہوتی تھی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو اب مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل، جبرائیلش تانا گفتے تانا گفتے کردگار۔ اللہ رب العالمین جب کہتے تو جبریل کہتے، جبریل کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی تھی، مگر تبیین کا حق ہے، تفہیم کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو بات کہہ دی ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے اس کی تائید اور تاکید نہیں ہوتی ہے تو یہ فکری انحراف ہے جس سے امت کو دور رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسلمان اور سنت نبوی کے موضوع پر دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ شیخ محترم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک توضیح کی بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ پیارے رسول نے اگر ہاتھ کلائی سے نہیں بلکہ ہتھیلی سے کاٹنے کا حکم دیا ہے تو بھی اپنی طرف سے نہیں، وحی آنے کے بعد، لیکن بعض حالات میں پیارے رسول نے اجتہاد فرمایا۔ اگر وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک پہلے لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دنیا آخرت کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک لکھ دیا اور وہی جانتا ہے کہ اس ترتیب سے یہ واقعات واقع ہوں گے۔ مثلا جنگ بدر کے موقع پر کیا کیا واقعات ہوں گے اللہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے جانتا تھا، لکھ دیا، اور وہ واقعہ واقع ہوا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ پہلی جنگ ہے، ہمیں یہ لوگ چڑھ کے اور مٹانا چاہتے تھے، ہمیں حق تھا کہ ہم دفاع کریں، اور دفاع میں الحمدللہ ہم تو چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، لیکن انہوں نے چڑھ کے آ کر کے کہا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے ہی۔ تو جنگ کیا جب پیارے رسول نے تو پکڑے گئے لوگ، بہت سے لوگ مارے گئے۔ جو لوگ پکڑے گئے قیدی بنا کر کے، اس زمانے کے قاعدے کے تحت ایسا ہوتا تھا پہلے انبیاء جن کو حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے زمانے میں اتھارٹی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پیارے رسول نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ ابھی حکم نہیں آیا تھا، چونکہ مسئلہ جلدی کا تھا، پیارے رسول کو حکم نہیں آیا تھا، آپ نے مشورہ لیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پہلی جنگ ہے، ہر ایک کو قتل کر دیا جائے۔ ایک کتاب اگر استعمال کیا جائے تو علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تنبیہی کلمات کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی ہوں تو ان کو ایسے چھوڑ دیں تاکہ پھر وہ جا کر کے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن عفا اللہ عما سلف، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ تو گویا پیارے رسول ہر چیز میں وہی کا انتظار فرماتے، لیکن جو مسائل مستعجلہ جلدی فیصلہ کرنے کے ہوتے تھے اس میں آپ اپنے طرف سے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام سے مشورہ لیجئے، مشورہ لے کر کے کیجئے، مشورہ لیا لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا تو تنبیہ آئی۔ بہت سے مسائل پیارے رسول نے جو جاری فرمائے اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اس وجہ سے وہ وحی کے اندر داخل ہوئی۔ یعنی یہ کہ خلاصہ پیارے رسول اپنی طرف سے قرآن کی توضیح یا تفسیر یا کسی مجمل کی تفسیر اور مطلق کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے۔ اگر کرتے اور موافق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا،
یا موافق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح ہم نے تعریف کی حدیث کی کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، تو وہ سنت رسول بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حیثیت شارع کی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حلال اور حرام بھی بتایا، جبکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتھارٹی دی۔ اسی طریقے سے شارح کی بھی ہے، جی، قرآن کی سب سے بہترین اگر کوئی تفسیر ہو سکتی ہے، اگر کوئی شرح ہو سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا، ان سے بڑھ کر سنت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ ایک مسلمان، عام مسلمان، ہمارے سامنے بہت سے بھائی لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں، یا ہمارے سامنے جو لوگ سن رہے ہیں، یہ سمجھ سکتا ہے یقیناً کہ ہم قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی پڑھتے ہیں، وضو کرو، وضو کرنے کے چند آداب ذکر ہیں کلام پاک میں، باقی آداب پیارے رسول کے حکم، اور وہ بھی اللہ کی وحی سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کا منصب بیان فرما دیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے سامنے ذکر، قرآن اور سنت دونوں نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے سامنے واضح طور پر بیان فرما دیں۔ تو آپ نے وحی کے ذریعے سے وضو کے طریقے بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صلاۃ قائم کرو، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھیں؟ اس میں نہ ظہر کا وقت، نہ عصر کا وقت، نہ مغرب کا وقت، اور اس کو آپ جانیں کہ صحیح احادیث میں کہ حضرت جبریل نے اللہ کے اس حکم کے بعد آ کر کے آپ کے پاس 2 دن آ کر کے ظہر کی نماز پہلے دن، اور پھر پہلے ٹائم پہ اگر 12:30 بجے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت صلاۃ پڑھائی، اور پھر عصر کا ٹائم اگر 3:30 4 بجے ہوتا ہے اس وقت صلاۃ پڑھائی، پھر اسی طرح تمام نمازوں کو پہلے ٹائم میں، اور جو آخری ٹائم ہے دوسرے دن آخر ٹائم میں پڑھا کر کے کہا الوقت بین ہذین۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح حضرت ابراہیم وغیرہ کے پاس آ کر کے حدود حرام اور دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ جبریل نے بیان کیا، تو انبیاء تمام اللہ کے احکام کے بیان کنندہ تھے، صرف پیارے رسول نہیں، البتہ پیارے رسول کو جامع اور مانع جو دین دیا گیا ہے الحمدللہ، وہ اس میں کوئی شک نہیں، تمام خوبیوں کا حامل۔ تو اگر کوئی شخص پیارے رسول کو اس معنی سے تسلیم نہیں کر رہا ہے تو امت کے مخالف ہے، کیونکہ امت کے علماء صحابہ کرام سب سے پہلے آیت کی تفسیر پیارے رسول کے کلام میں ڈھونڈتے تھے، اور یہی سب سے پہلا گریڈ ہے صحیح تفسیر کا۔ اگر نہ ملے تو پھر صحابہ کے اقوال اور ان کے مشوروں میں ڈھونڈتے تھے، اگر یہ نہ ملے تو پھر ائمہ کرام کے اقوال میں ڈھونڈتے تھے، نہیں ملے تو اجتہاد کرتے تھے۔ تو گویا یہ اجماع امت کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی تفسیر پیارے رسول سے نہیں لی جائے گی۔ میں اگر تعبیر کروں تو یہ تعبیر غلط نہ ہوگی کہ یہ لوگ اتنے بہرحال پیارے رسول کے بے ادب ہیں کہ اپنے کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ جیسا چاہیں کلام پاک کی تفسیر کر لیں، نہ صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی جیسی چاہیں تفسیر کر لیں، اور پیارے رسول کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی، گستاخی، پیارے رسول اور جرات ہے دین میں، اور پیارے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے کہ آپ کو اتھارٹی نہیں دے رہے ہیں، اور ان میں سے ٹیوٹر اور ماسٹر لوگ اپنے طور پر جیسا چاہتے ہیں قرآن کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کی ہر بات پر عمل کرنا ایک تو مسلمان کا فرض ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان آپ کی کسی بات کو ٹھکرا رہا ہے، کسی حدیث کو نہیں مان رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، میری عقل میں بات نہیں آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حاکم یا قاضی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اس چیز کی روشنی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، قبول نہیں کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں آپ ذرا ناظرین کرام کو بتائیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع کو فرض قرار دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ 23 جگہوں پر اس لفظ کے ساتھ کلام پاک میں یہ تاکید آئی ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ،
वमा नहाकुम अन्हु, फंतहु। फरमाया वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह उसके रसूल का फ़ैसला आ जाने के बाद किसी मामले में किसी मुसलमान को फिर उस मामले का इख्तियार नहीं रह जाता कि अपनी तरफ से उसमें कोई गुंजाइश पैदा करे। कुरानी फ़िक्र को सामने रख कर के जब हम देखते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि मुत्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उलिल अम्र वो उलमा जो क़यामत तक आते रहेंगे और किताब व सुन्नत की रोशनी में उम्मत के सामने आने वाले मसाइल का जो इजहार होगा उसकी भी इताअत करनी चाहिए। और ये एक मुसलमान के लिए लाजिम है। किताब व सुन्नत से जब तक वो किसी मसले पर इस्तिंबात करके जो दलाइल नस से साबित हैं मालूम हो जाए, उस पर अमल पैरा होना उसके लिए ज़रूरी हो गया। अगर एक शख्स को ये बताया गया मिसाल के तौर पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप अपने पूरे चेहरे पर दाढ़ी रखते थे ख़ुद अमली तौर पर, और आपने उसका हुक्म फरमाया मुख्तलिफ़ अल्फाज के ज़रिए, मुख्तलिफ़ अल्फाज के ज़रिए। हदीस शरीफ में मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं जिसमें सब में तूल देने के माने में सब में मिलता है, बढ़ाना और तूल देना। मुझे इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का एक फ़तवा मैंने पढ़ा जिसका हवाला कोई मेरे सामने नहीं है, कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी छिलवाता है और उसके बाद शीशे में आईने में अपना चेहरा देख करके खुश होता है तो उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। सुन्नत की ये अहमियत है। तो कुरान ने जो फ़िक्र दिया हमें, और वो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर आ गई है तो उसको कबूल करे, फिर उसके मुकाबले पर किसी और शख्सियत को, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा इमाम हो, वली हो, उम्मत का कोई और दूसरा फ़र्द साहिब इक़्तिदार हो, फिर उसकी बात उनके आगे नहीं चाहता। कि ये कहा गया है कि हज़रत अबू बकर उमर की भी बात अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नस साबित है तो उनके ख़िलाफ़ अगर उनका कोई कौल मिलता है तो उसे भी हम छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इस मौजू को कुरान करीम में बेशुमार सेगों के साथ मुख्तलिफ़ असालीब और अंदाज़ के साथ वाज़े किया है। सूरह नूर आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा काना क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि मोमिनों की शान तो ये होनी चाहिए, उनका शेवा तो ये होना चाहिए, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उनको बुलाया जाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान फ़ैसला करें, तो ये कहें कि समिअना व अतअना, हमने तो सुन लिया और हमने बात मान ली, ये होना चाहिए। और अल्लाह ने कहा कि यही लोग कामयाब हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।